پاکستان کی تاریخ میں اگر ضیاء الحق کا 10 سالہ زرعی دور نہ ہوتا تو یہ ملک اخلاق باختہ دانشوروں کا اکھاڑا بن چکا ہوتا۔ وہ دانشور جن کے دلوں میں پرویز مشرف کی آمریت روشن ستارے کی طرح ٹمٹماتی ہے، لیکن وہ ضیاء الحق کے دور کو تاریک رات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ تاریک رات ایک ایسے پر اطمینان اخلاقی ماحول کی علامت تھی جس میں کسی باپ، ماں، بھائی یا بہن کو ٹیلی ویژن لگاتے ہوئے یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ اچانک خبرنامے کے اندر کسی فلم کے آئٹم گانے کی ریلیز کی خبر نشر ہوتے ہی ایک نیم برہنہ اداکارہ کا رقص دکھائی دینے لگے گا۔ یہ عظیم سہولت تو امریکہ اور یورپ کے نیوز چینلوں پر بھی میسر نہیں۔ وہاں بھی آپ بے دھڑک ہو کر اگر کوئی نیوز چینل لگائیں اور اگر وہاں کسی بڑی شخصیت کی ساحل سمندر پر خفیہ تصاویر کی خبر بھی نشر ہو رہی ہوگی تو تصویروں کو دھندلا کر دیا گیا ہوگا۔ ضیاء الحق کے دور میں رات 8 بجے کا ڈرامہ دیکھتے ہوئے بھی کسی کو یہ دھڑکا نہیں لگا ہوتا تھا کہ ابھی ایک شادی شدہ مرد یا عورت خفیہ رومانوی پگڈنڈیوں پر چل نکلیں گے، بہنوئی اپنی سالی سے عشق کی پینگیں بڑھانے لگے گا، یا چچا اپنی کمسن بھتیجی اور ماموں اپنی معصوم بھانجی کو دام فریب میں گرفتار کر رہا ہوگا۔ ہر کوئی سکون قلب کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر ڈرامہ دیکھا کرتا تھا۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلوں کی تاریخ سے اگر ضیاء الحق کے دور کو نکال دیا جائے تو پیچھے جو باقی بچتا ہے سب کوڑ کباڑ ہے۔ آسمانی ڈرامہ کا کون سا ستارہ ہے جو اس دور میں اپنی تحریروں کے ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین پر نہیں جگمگا رہا تھا؟ اشفاق احمد، بانو قدسیہ، امجد اسلام امجد، نور الہدی شاہ، عطاء الحق قاسمی، حسینہ معین، فاطمہ ثریا بچیا، انور مقصود، اصغر ندیم سید، ڈاکٹر انور سجاد، عبدالقادر جنیجو، یہ ان میں سے چند نام ہیں جن کے بغیر پاکستانی ڈرامے کی تاریخ ادھوری اور نامکمل ہی نہیں، سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ تمام کے تمام صاحبان طرز ادیب بھی تھے اور ان کی معاشرے میں الگ شناخت بھی تھی۔ ٹی وی ڈرامے کی پروڈکشن ٹیم سے متعلق بھی ہر بڑا نام اس دور کی عطا ہے۔ مشاعروں کی عظیم روایت، میلاد کی پرتعظیم محافل کا سلسلہ، خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت والے قرآن حضرات۔ اس دور میں لوگوں کو سحری یا افطاری کے وقت کسی ایسی خاتون کو مذہبی پروگرام کرتے دیکھ کر حیرت نہیں ہوتی تھی جسے ڈھنگ سے بسم اللہ بھی پڑھنا نہ آتی ہو اور جسے چند دن پہلے کسی شو میں رقص کرتے دیکھا گیا ہو۔ ضیاء الحق دراصل پاکستان کی تاریخ میں اخلاق باختہ نشریاتی گٹر کے سامنے بہت بڑا بند تھا، ایک ایسا خوشگوار شہر جس کا اثر اپنے سے بعد میں آنے والی جمہوری حکومتوں کے 21 سالوں تک قائم رہا۔ نواز شریف ہو یا بے نظیر، کسی نے بھی پاکستانی میڈیا کے ماحول کو فرمائشی طور پر آلودہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ دبی ہوئی جنسی خواہشات والے دانشور اور قلمکار متاثر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں عظیم نفسیات دان فرائیڈ نے کہا تھا کہ ایسی تحریریں لکھنے والے کچلی ہوئی جنسی خواہشات، سپریس سیکچول ڈیزائر کے ادبی اظہار کی علامت ہوتے ہیں۔ وہ انہیں کھسکا ہوا نیوروٹک کہتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی لکھ یا دکھا رہے ہیں جو عوام چاہتے ہیں، لیکن بے نظیر نواز شریف اور ان کے تمام جمہوری ساتھی بخوبی جانتے تھے کہ اس ملک کے عوام کیا دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں بھی ان کھسکے ہوئے نیوروٹکس کا زور نہ چل سکا۔ یہ تمام جنس زدہ بیرارو ڈیویٹس اپنی اخلاق باختہ تحریروں اور ڈراموں کے ساتھ پرویز مشرف کی بدترین اور تاریک ترین آمریت میں اس ملک پر ایک ایسے سیاہ بادل کی طرح چھائے کہ آج تک میرا ملک ان کا یرغمال ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے یہ اپنی ڈرامائی غلاظت کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم وہ کچھ دکھاتے ہیں جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن صرف ایک ڈرامے ارطغرل کی مقبولیت نے ان کے منہ پر وہ زناٹے دار تمانچہ رسید کیا ہے کہ اس دن سے ان کا چہرہ لقوہ زدہ نظر آ رہا ہے۔ پرویز مشرف کے زمانے میں جنم لینے والے اس اخلاق باختی کے ہیجان کا اب یہ عالم آ گیا ہے کہ گزشتہ دنوں لاہور کے ایک بہت بڑے انگلش میڈیم اسکول کی خواتین برانچ میں طالبات کی مرد اساتذہ کے ہاتھوں بدترین جنسی سراسیمگی اور جنسی بلیک میلنگ کا کیس سامنے آیا تو اس وقت والدین پر یہ اکتا بھی کھلا کہ یہ اسکول سادہ لو والدین کو دھوکہ دے رہا تھا کہ ان کی یہ ایسی برانچ ہے جس میں صرف خواتین ہوتی ہیں۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی ایسی برانچوں کو دنیا بھر میں آل گرلز یا آل ویمن تعلیمی ادارے کہا جاتا ہے۔ ان اداروں کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے یہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن اس اسکول میں والدین کو آل گرلز کا بتا کر وہاں مرد اساتذہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ پاکستان میں اس وقت قابل، لائق اور تعلیم یافتہ خواتین اساتذہ کی کوئی کمی نہیں ہے،
لیکن اسکول نے والدین کے ساتھ ایک اخلاقی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جب وہاں مرد اساتذہ رکھے تو پھر انہوں نے تعاون کے جرثوموں کی طرح اسکول کے ماحول کو گندا اور غلیظ کر دیا۔ اس قدر گندا کیا کہ معصوم بچیاں خود نتائج کی پرواہ کیے بغیر بلبلا اٹھیں۔ لیکن جب صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے کہا کہ ہم اب لڑکیوں کے لیے قائم مخصوص اسکولوں میں مردوں کا داخلہ ممنوع کر دیں گے، تو ایک دم سگمنڈ فرائڈ کے بقول جنسی طور پر کھسکے ہوئے سیکس نیوروٹکس سیکولر دانشور لڑکیوں پر جنسی تشدد اور ہیرسمنٹ ایک دم بھول گئے اور اس بات کے دفاع میں لگ گئے کہ آل گرلز اسکول میں مردوں کا داخلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ چیخنے لگے کہ ہم اس فرسودہ اور پسماندہ ماحول کو ملک میں دوبارہ نہیں آنے دیں گے۔ ان کچلی ہوئی جنسی خواہشات کے امین عظیم دانشوروں کو جا کر کوئی یہ بتائے کہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ایک عورت صرف عورتوں کے ماحول میں جتنا پرسکون رہتی ہے ویسا وہ ہرگز مخلوط ماحول میں نہیں رہ پاتی۔ بے شمار ایسی عام باتیں ہیں جو ماں اپنے بیٹے سے یا بہن اپنے بھائی سے بھی نہیں کر پاتی۔ یورپ اور امریکہ کے تعلیمی اداروں میں بھی لڑکیاں لڑکوں کی موجودگی میں اپنا لباس سنبھال کر بیٹھتی ہیں۔ کشور ناہید جیسی خواتین کے حقوق کی علمبردار ایسی اخلاق باختگی کو حقوق کا نام نہیں دیتی۔ اس کے ہاں تو عالم یہ ہے، دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت، سر کو اس کے سامنے ڈھکنا بہت۔ کہا جاتا ہے کہ مذہب نے شرم حیا وغیرہ کو خواہ صرف اور صرف خواتین سے وابستہ کر دیا ہے، حالانکہ اسلام نے تو سب سے پہلے اس شرم کا تقاضا مرد سے کیا اور کہا اپنی آنکھیں نیچی رکھو، القرآن۔ مذہب کو ایک جانب رکھیں، انسانی نفسیات کی تاریخ شاہد ہے کہ اللہ نے پیدائشی طور پر حیا کو عورت کا زیور بنا دیا ہے۔ بچوں کی نفسیات کے ماہر اس بات پر متفق ہیں کہ طوائف کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی بھی جب اپنے شروع کے 5 سالوں فارمیٹیو ایئرز میں ہوتی ہے تو وہ مرد سے زیادہ باحیا، شرمیلی اور با اخلاق ہوتی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں خواتین اور مردوں کے ٹوائلٹ علیحدہ ہیں، ان کے ہاسٹلز علیحدہ ہیں، لیکن میرے ملک کا یہ جن زدہ دانشور اتنی پابندیوں پر بھی چیخ اٹھا ہے کہ آل گرلز اسکول میں مرد داخل نہ ہوں۔ ایسا کوئی واقعہ اگر کسی مولوی کے ہاتھوں ہوا ہوتا تو ٹیلی ویژن چینل والے بریکنگ نیوز بناتے اور اس پر مستقل ٹی وی شوز ہو رہے ہوتے جن میں یہ سارے جنس زدہ کھسکے ہوئے بول رہے ہوتے کہ مولویوں کا گھروں میں قرآن پڑھانے پر بھی پابندی لگا دو۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینلوں پر یہ سیکولر جنس پرست دانشور مردوں کی آل گرلز اداروں میں داخلے کی حمایت کر کے دراصل جنسی درندگی اور ہیرسمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔